السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امروہہ والوں نے ناشتہ نہیں کرایا ہے۔ ارے بھائی، جیسا سلام ہو اس سے بہتر کہا گیا ہے جواب دو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اما بعد، قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون۔ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما۔ اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وتجعل الحزن إذا شئت سهلا۔ ہر قسم کی تعریف، بڑائی اور کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو خالق انس و جاں اور مالک ارض و سما ہے۔ بعدہ بے شمار صلاۃ و درود نازل ہو نبی اکرم، رسول محتشم، رحمت عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قابل احترام صدر اجلاس، فضیلت الشیخ شکیل احمد صاحب میرٹھی حفظہ اللہ، اسٹیج پر تشریف فرما تمام باوقار اہل علم حضرات، ملت کے محترم نوجوانوں، ملت اسلامیہ کے پاسبانوں، دور اور نزدیک سے آئے ہوئے امروہہ کے اس اجتماع میں موجود تمام دینی بھائیوں اور پردہ نشین عفت مآب ماؤں اور بہنوں، انسانی زندگی پر
توحید کے اثرات. آج یہ میرا موضوع خطاب ہے. میں موضوع میں جانے سے پہلے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. ایک چیز ہے عقیدہ اور دوسری چیز ہے عمل. جنت میں لے جانے والی چیز کون سی ہے؟ امروہہ کے اس اجلاس عام میں شریک میرے پیارے دینی بھائیوں، ہمارا عقیدہ یہ ہمیں جنت میں لے جانے والا ہے یا ہمارا عمل؟ جی کیا لے جائے گا؟ دونوں. پھر تو کہنا ہی پڑے گا ہاں. دیکھیے اس کا جواب ہے عقیدہ، اور عمل اسی کا تقاضا ہے. ہماری ذات سے سب سے پہلے مطالبہ یہی ہے کہ کہو لا الہ الا اللہ. یہ لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ عقیدہ ہے. کہو محمد الرسول اللہ، یہ کیا ہے؟ عقیدہ ہے. اگر یہ اقرار کر لینے کے بعد اگر کسی کو اس دنیا میں زندگی نہ ملے، چلا جائے، ابھی نماز کا وقت ہی نہیں آیا، کلمہ توحید پڑھ کر اس دنیا سے چلا گیا، بولو جنت کا مستحق ہوگا یا نہیں؟ ہوگا. ہمیں جنت میں لے جانے والی چیز ہمارا صحیح عقیدہ. شاید منتظمین اجلاس نے امروہہ کی سرزمین پر موجود جماعت کے احباب اور ذمہ داروں نے یہ موضوع اسی لیے رکھا ہے کہ امت کے نوجوانوں کو، بزرگوں کو، نونہالوں کو، فاطماؤں کو باور کرایا جائے کہ اپنے عقیدے کی حفاظت کرو. ایک اور دلیل میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ عقیدہ ہی اصل میں جنت میں لے جانے والی چیز ہے، اور عمل یہ اس کا تقاضا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ لمبے عرصے تک رہے. ابو طالب وفات تک اپنے بھتیجے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پالتے پوستے رہے، دست شفقت رکھتے رہے، ہر قسم کے حملوں سے آپ کا دفاع کرتے رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے چچا کا حق ادا کرنے کے لیے آپ نے انہیں دعوتیں دی، اسلام بتایا، توحید سکھائی. آخری دم تک آپ نے توحید انہیں بتانے کی کوشش کی، یہاں تک کہ جب ابو طالب بستر مرگ پر آ گئے، بیمار ہو گئے، اب اور تب والی کیفیت ہو گئی. آ کر کے ایک طرف ابو جہل اور ان کے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہیں ابو طالب کے دوسری جانب نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے. چچا سے کہتے ہیں قل کلمۃ اشہد لک بها عند اللہ. چچا ایک کلمہ پڑھ لیجئے، اس کی وجہ سے میں اللہ رب العالمین کے یہاں شہادت دے سکوں گا، گواہ بن جاؤں گا، سفارش مجھے نصیب ہوگی آپ کے لیے، میں آپ کی توحید کا اقرار کرنے والا، اس کی شہادت دینے والا بن جاؤں گا. ایک کلمہ پڑھ لیجئے چچا. کون سا کلمہ بھائی؟
کون سا کلمہ؟ آپ اگر جگ رہے ہیں تو ہمارا ساتھ دیجیے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. چچا یہ ایک کلمہ پڑھ لیجیے میرے کان ہی میں اس کی بدولت اللہ کے یہاں شہادت دوں گا، سفارشی بن جاؤں گا آپ کا. آپ اندازہ کیجیے، ابو طالب بیمار ہیں، بستر مرگ پر ہیں، اس عالم میں ہیں کہ اب شاید زبان سے تو کچھ کہہ سکیں لیکن اعضاء اور جوارے، ہاتھ اور پاؤں سے کچھ کرنے کی سکت باقی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہہ دو، اقرار کر لو کلمہ توحید کا، اور بس آپ کی توحید کی شہادت میں دینے والا بنوں گا، اور نبی جس کے توحید کی شہادت دینے کے لیے حاضر ہو. کیا اس کے لیے کامیابی نہیں؟ لیکن آپ اندازہ کیجیے، عمل کی کوئی راہ تھی ہی نہیں، صرف عقیدے کی تلقین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا کو کی تھی. اے چچا یہی پڑھ لو، اس کی وجہ سے میری سفارش تمہیں نصیب ہوگی. لیکن ابو جہل نے کہا ابو طالب آپ عبد المطلب کا دین چھوڑ کر چلے جاؤ گے؟ زندگی بھر آپ نے عبد المطلب کے دین کی پاسبانی کی ہے اور اب آخر میں جاتے جاتے مرتد ہو جاؤ گے؟ عبد المطلب کا دین چھوڑ دو گے؟ کیا کہے گی دنیا؟ فَكَانَ آخر شأن ابی طالب انه قال انا على ملت عبد المطلب. آخری بات جو ابو طالب کی زبان سے نکلی موت سے پہلے وہ یہی تھی کہ میں آج بھی اور اب بھی عبد المطلب ہی کے دین پر ہوں. عقیدہ نہیں بدلا، نبی کی سفارش اب انہیں نہیں نصیب ہوئی. یہ اور بات ہے نبی کا ساتھ دینے کی وجہ سے یہی ابو طالب ہیں جن کو سب سے ہلکا عذاب ہوگا، جہنم کی آگ کی جوتیاں انہیں پہنائی جائیں گی جس کی وجہ سے ان کا دماغ کھول رہا ہوگا. سب سے ہلکا عذاب. اللہ تعالی ہم سب کو اس عذاب جہنم سے محفوظ فرما دے. بات کلیئر ہو گئی؟ جنت میں لے جانے والی چیز عقیدہ یا عمل؟ عقیدہ ہے. لیکن دیکھو اس کا غلط مفہوم مت لینا. مولانا نے بتایا ہے کہ پڑھ لو کلمہ، عمل کی ضرورت نہیں. غلط ہے میرے بھائیو. میں نے بتایا ہے کہ عمل اس کا تقاضا ہے. چمی گویم مسلمانم بلرزم کدانم مشکلات لا الہ. لا الہ الا اللہ آپ نے پڑھ لیا تو تقاضے پر عمل کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ تو عمل یہ اس کا تقاضا ہے، لیکن بنیادی چیز جو ہمیں جنت میں لے جانے والی ہے وہ ہمارا عقیدہ. آئیے اسی عقیدے کی بات. اب ایک دوسرا سوال یہ، اس دنیا میں سب سے بڑی برائی کیا ہے؟ سود لینا، رشوت کھانا، بدکاری کرنا. سب سے بڑی برائی کیا ہے اس دنیا کے اندر جو انسان کر سکتا ہے، جو اللہ کی نگاہ میں، شریعت کی نگاہ میں سب سے بڑی برائی ہو؟ بولو میرے بھائیو، کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ شرک، کسی اور کو اللہ کے درجے پر بٹھانا. اچھا، اب اگر سب سے بڑی برائی شرک ہے تو مجھے بتائیے سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ کیا ہے سب سے بڑی نیکی؟ آواز جا رہی ہے آپ لوگوں تک؟ سب سے بڑی برائی شرک، تو سب سے بڑی نیکی توحید. جی ہاں، دیکھو ابھی ابو طالب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی تلقین کر رہے تھے، پڑھ لو، اسی کلمے کا اقرار کر لو اور بس میں تمہارا سفارشی بنوں گا، اس عقیدے کی بنیاد پر. تو میرے بھائیوں، توحید دنیا کی سب سے بڑی نیکی ہے. باقی تمام نیکیاں اس کے ضمن میں ہیں.
توحید انسانی زندگی پر اس کے اثرات کیا کیا ہیں، یہ بتانے سے پہلے آئیے توحید کیا ہے یہ سمجھ لیتے ہیں۔ توحید عربی زبان کا ایک لفظ ہے، اگر ڈکشنری میں اسے ڈھونڈیں گے تو اس کا مطلب ہے کسی چیز کے بارے میں یہ جاننا کہ وہ ایک ہے، کوئی بھی چیز۔ لیکن جب کہا جائے اسلام میں توحید کیا ہے تو اس کا جواب یہ ہے اللہ رب العالمین کو اس کی عبادت میں، اس کے افعال و اعمال میں، اس کے اسماء اور صفات میں یکتا اور بے مثل ماننا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اسے بے نظیر اور بے مثال گرداننا۔ تھوڑی سی تفصیل، مفسرین، شارحین حدیث اور اسکالرز آف اسلام نے توحید کو 3 حصوں میں کیٹیگرائز کر کے بتایا ہے کہ یہ توحید کا مفہوم ہے۔ توحید کی 3 قسمیں عام طور سے کی جاتی ہیں۔ نمبر 1 توحید ذات و صفات۔ پہلی قسم کیا ہے؟ توحید ذات۔ کیا مطلب ہے توحید ذات و صفات کا؟ اللہ رب العالمین اپنی ذات میں اکیلا، یکتا و یگانہ، بے مثل اور بے نظیر ہے۔ اس کا کوئی کنبہ قبیلہ نہیں، اس کی کوئی فیملی نہیں، اس کے کوئی بیوی بچے نہیں، اس کا کوئی رشتہ دار نہیں۔ وہ خالق اور سب مخلوق ہیں، وہ مالک اور سب مملوک ہیں۔ اللہ اپنی ذات میں اکیلا، یکتا، بے مثل۔ لیکن اتفاق سے دنیا کے اندر انسانوں نے جس شرک کا ارتکاب کیا اس میں اللہ کی ذات میں بھی شرک۔ انسانوں نے کہا کہ اللہ کا کنبہ اور قبیلہ ہے، کسی اور نے نہیں۔ وہ لوگ جنہیں اللہ نے کتابیں عطا فرمائی تھیں، جن کو قرآن نے اہل کتاب کہا ہے، یہودیوں نے، عیسائیوں نے اللہ رب العالمین کی ذات میں شریک ٹھہرایا اور کہا فلاں اور فلاں اللہ کے بیٹے ہیں۔ سورہ توبہ پڑھیے، سورہ توبہ سورۃ نمبر 9 کی آیت نمبر 30۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله۔ یہودیوں کا کہنا تھا عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے، اللہ کا کنبہ اور قبیلہ ہے، نعوذ باللہ من ذلک۔ عیسائیوں کا کہنا تھا کہ عیسیٰ مسیح یہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ بولو بولو سامعین کرام، کیا یہ اللہ کی ذات میں شرک نہیں ہے یا نہیں؟ شرک ہے۔ انہوں نے اللہ کا بیٹا بنا دیا اور آگے چل کر کہا جیزس سن آف گاڈ، سو جیزس از گاڈ۔ اگر یہ اللہ کے بیٹے ہیں نعوذ باللہ تو پھر یہ بھی خدا ہے۔ اور آج کل دیکھ لیجیے ایک بڑا طبقہ ان کے اندر ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتا ہے، اللہ کی ذات میں اس نے شرک کیا۔ عزیر علیہ السلام کو بھی یہودیوں نے کہا اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ کسی اور موقع سے کہ کیوں عزیر علیہ السلام کو انہوں نے اللہ کا بیٹا مانا، اب یہ موضوع نہیں، لیکن صرف اتنا جانیے کہ اہل کتاب نے بھی اللہ کی ذات میں انسانوں کو شریک ٹھہرا دیا اور اللہ کا کنبہ اور قبیلہ بنا دیا، حالانکہ اللہ اس سے پاک ہے، بری ہے۔ اچھا، صرف اہل کتاب نے نہیں، کفار مکہ کی تاریخ اور ہسٹری پڑھیے تو انہوں نے بھی اللہ کی ذات میں شریک ٹھہرایا۔ کیا کہا؟ فرشتے اللہ کی بیٹیاں، اللہ کی بیٹیاں۔ کیسے ظالم لوگ تھے وہ مکے کے لوگ جنہوں نے بیٹیوں کو پیدا ہونے کے بعد گڑھا کھود کر دفن کیا، جن کو باعث نحوست سمجھا، جن کو لعن طعن اور عار اور ملامت کا سبب گردانا، جن کو برائیوں کا گیٹ اور دروازہ تسلیم کیا، اس خاتون کو اللہ کی طرف منسوب کر دیا۔ اللہ کے لیے بیٹیاں بنا لی، اپنے لیے بیٹوں کو پسند کر لیا،
اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس عقیدے کی جہاں جہاں تردید کی ہے تو سوالیہ انداز میں آپ دیکھیے اللہ نے کفار مکہ کو جب سمجھانا چاہا تو کہا سورہ طور سورۃ نمبر 52 کی آیت نمبر 39 میں ام لہ البنات ولکم البنون، اے نبی ذرا پوچھئے کیا اس کے لیے بیٹیاں اور ان کے لیے بیٹے؟ حالانکہ بیٹے اور بیٹیوں کا پیدا کرنے والا کون؟ بولو اللہ۔ انہوں نے اللہ جو خالق کائنات ہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں دینے والا، یا کسی کو صرف بیٹے دینے والا، کسی کو صرف بیٹیاں دینے والا، کسی کو بیٹے اور بیٹیوں سے یکسر محروم کر دینے والا، اس خالق کائنات کے لیے انہوں نے بیٹیاں چن لی ہیں اور اپنے لیے بیٹے پسند کر لیے ہیں۔ کتنے ظالم ہیں یہ! اللہ نے سوال کیا، پوچھو اللہ کے لیے بیٹیاں تمہارے لیے بیٹے؟ آپ پڑھیے سورہ صافات سورۃ نمبر 37 کی آیت نمبر 149 اللہ کہتا ہے فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ، اے نبی ذرا ان سے سوال کر لیجئے کیا اس اللہ کے لیے تو بیٹیاں ہیں جو خالق ہے سب کا، اور تمہارے لیے بیٹے؟ کیسا انصاف کرتے ہو مکے والوں؟ اگر وہ اپنے لیے اولاد بناتا ہی تو صرف بیٹیاں، حالانکہ وہ بیٹوں کو بھی پیدا کرنے والا، بیٹیوں کو بھی جنم دینے والا، پیدا کرنے والا ماؤں کے پیٹ سے وہ اللہ ہے۔ اگر وہ اولاد اپنے لیے بناتا تو اس کے پاس بھی بیٹے ہوتے، لیکن اللہ بیٹے اور بیٹیوں سے بری ہے، اس کو ان کی کوئی ضرورت نہیں۔ مکے والوں ذرا انصاف کرو۔ اللہ نے ان کے عقیدے کی تردید کر دی۔ یہ سوال اس لیے کیا گیا تھا تاکہ انہیں پتا چلے کہ وہ کس قدر ناانصافی کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ، کتنا بڑا ظلم ہے کہ خالق کائنات کے لیے انہوں نے بیٹیاں منسوب کر دیں اور اپنے لیے جو کہ دینے پر ان کو مل رہے ہیں بیٹے ان کو اپنا لیا۔ تو مکے والوں نے بھی اللہ کی ذات میں شریک ٹھہرایا، کہا بیٹیاں ہیں اللہ کو۔ اللہ رب العالمین نے ان سب کی تردید فرما دی، سورہ اخلاص اتار دی۔ کتنی آیتیں ہیں میرے بھائیوں سورہ اخلاص میں؟ کتنی ہیں؟ میں سمجھتا ہوں اس مجلس میں بیٹھے ہوئے تمام انسانوں کو یاد ہوں گے اور ہونا چاہیے۔ سورہ اخلاص 4 آیتوں پر مشتمل، 112 نمبر کی سورت، 1 سے 4 آیتیں۔ اللہ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اے نبی کہہ دیجئے وہ اللہ اکیلا ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا ضرورت مند نہیں، ساری کائنات اس کی ضرورت مند ہے۔ لم یلد ولم یولد، اس نے کسی کو اپنے پیٹ سے نہیں جنا، نہ کسی دوسرے کے پیٹ سے وہ پیدا ہوا، نہیں، اس نے کسی کو نہ اپنا بیٹا بنایا، نہ وہ کسی کا باپ بنا، نہ وہ کسی کا بچہ، نہ اس نے اپنے پیٹ سے کسی کو جنا اور نہ کسی کے پیٹ سے وہ جنا گیا، اس کا کوئی کنبہ قبیلہ نہیں، لیکن وہ خالق ہے، بیٹے بیٹیاں دینے والا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس اللہ کا ہمسر برابر اس دنیا میں کوئی بولو ہے نہیں۔ کتنی اچھی توحید کی تشریح ہے میرے بھائیوں، یہ سورت یاد رہنی چاہیے۔ اس سورت سے محبت اللہ کی توحید سے محبت کی دلیل ہے۔ ایک صحابی رسول تھے جو بار بار رکعات صلاۃ میں، نماز کی رکعتوں میں بار بار سورہ اخلاص پڑھتے تھے، یہاں تک کہ شکایت ہو گئی۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول مجھے اس سورت سے محبت ہے۔ اللہ تجھ سے محبت کرنے والا ہے، جس کو سورہ اخلاص سے محبت ہے اس کو توحید سے محبت ہے، اور جس کو توحید سے محبت ہے اللہ اس سے محبت کرے گا۔ سورہ اخلاص اپنے بچوں کو یاد کرائیے، اپنے گھر کی خواتین کو اس کی تلقین کیجئے اور اس کا درس دیجئے۔ تفسیر اٹھا کر پڑھیے، احسن البیان کے جملے
ان کی عبارتیں آپ پڑھ کر کے سنا دیجئے. سورہ اخلاص کی تفسیر و تشریح کم سے کم آنی چاہیے. یہ ہے توحید ذات. دوسری ہے یا ذات ہی کے ساتھ جڑی ہوئی صفات. کیا مطلب ہے اللہ کی صفات میں توحید کا؟ کہ اللہ کے وہ نام جو اللہ نے قرآن مجید میں اپنے لیے ثابت کیے ہیں، وہ صفات جو اللہ نے اپنے لیے قرآن میں ثابت کیے ہیں، اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نام اور جو صفات، جو ایٹریبیوٹس اللہ کے لیے ثابت کیے ہیں، ہم ان صفات اور ناموں کو اللہ کے لیے اسی طرح تسلیم کریں جس طرح اللہ سبحانہ و تعالی کی شان کے لیے لائق اور مناسب ہے. ان صفات میں کسی کو ہم ساجی اور شریک نہ ٹھہرائیں. کیا مطلب ہے؟ اب آپ کے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہوگا کہ مولانا بہت سی صفتیں ہیں کہ اللہ میں پائی جاتی ہیں اور انسانوں میں بھی. کیا کیا جائے؟ اللہ بھی سننے والا اور انسان بھی، بولو سننے والا ہے کہ نہیں؟ تو کیا انسان اور اللہ ایک جیسے ہو گئے؟ نہیں. یہ ذرا سا سمجھ لیجئے اللہ کی صفات میں توحید کا کیا مطلب ہے. اللہ کی صفتیں کامل اور مکمل، ہماری صفات، ہمارے ایٹریبیوٹس ناقص اور نامکمل. اللہ کی صفات، اللہ کے ایٹریبیوٹس لامحدود اور ہم انسانوں کے محدود، لمیٹڈ. اللہ کی صفات بلا عیب اور بلا نقص. ہماری صفات عیب اور نقص والی. نہیں سمجھا آپ نے؟ مثال سے سمجھیے. اللہ رب العالمین بھی سمیع بصیر ہے، انسان بھی سمیع بصیر ہے، لیکن دونوں میں فرق کیا ہے؟ اللہ رب العالمین ایک ہی وقت میں بہت سارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی دعائیں، زبان سے نکلی ہوئی صدائیں سننے والا ہے. ابھی امروہہ والوں نے عشاء کی نماز ادا کی، مغرب کی نماز ادا کی ہے. اسی وقت ہندوستان کے مختلف کونوں میں، مختلف مسجدوں میں، صرف امروہہ کی نہیں، مراد آباد کی، کاشی پور کی، جسپور کی اور دلی کی، میرٹھ کی، بلکہ پورے ہندوستان میں آپ جائزہ لیں ایک ہی وقت میں کتنی جگہ پر یہ نماز ادا ہوئی ہے، کتنے نمازیوں نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی ہے. لیکن ذرا بتاؤ کہ اللہ نے امروہہ والوں سے کہا کہ ذرا رک جاؤ دلی والوں کی سن لو؟ نہیں. اللہ نے امروہہ والوں کی بھی سنا اور تقاضے کے مطابق دیا بھی ہوگا. اللہ نے اسی وقت دلی والوں کی سنا اور اللہ نے ایمان والوں کو ان کے تقاضے کے مطابق دیا بھی ہوگا. یہ اللہ کی صفت سماعت ہے. آگے چلیے. آپ جانتے ہیں کہ حاجی لوگ جب حج کرنے جاتے ہیں تو ایک ہے یوم عرفہ. عرفہ کے دن تمام حاجی عرفات کے میدان میں جمع ہوتے ہیں اور ایک عبادت شام تک کرتے رہتے ہیں. جانتے ہیں کون سی عبادت ہے؟ میرے بھائیو، جنہوں نے حج کیا ہوگا انہیں معلوم ہوگا. عرفات کے میدان میں پہنچ کر زوال کے بعد سے لے کر ایک حاجی کو ظہر اور عصر پڑھنے کے بعد مغرب سورج غروب ہونے تک جو عبادت کرنی ہے اس کا نام کیا ہے؟ یاد ہے کسی کو؟ اس کا نام ہے دعا. مانگو اللہ سے، رو، گڑ گڑاؤ، پشیمان ہو جاؤ، شرمندگی کا اظہار کرو، معافی کرا لو. حاجیوں کی تعداد کتنی ہوتی ہے؟ 1000 2000؟ کتنے ہوتے ہیں بھائی؟ 5000 10,000؟ کتنے؟ ارے بھائی کئی لاکھ، 20 لاکھ حجاج کرام پہنچتے ہیں عرفات کے میدان میں. آپ اندازہ کیجئے کہ وہ تمام حاجی لاکھوں کی تعداد میں ایک ہی وقت ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگ رہے ہیں. اور اسی وقت دنیا کے 4 جانے مختلف کونوں میں لوگ مسجدوں میں بیٹھ کر، دکانوں میں بیٹھ کر، گھروں میں بیٹھ کر اللہ سے گریہ وزاری کر رہے ہیں، مانگ رہے ہیں. لیکن ذرا بتاؤ اللہ نے کبھی کہا ہے؟ ہندوستان والوں ذرا رکو آج میں عرفات والوں کے ساتھ.
میں ان کے ساتھ مشغول ہوں، مجھے آج ان سے نمٹ لینے دو اور پھر تمہاری طرف آؤں گا۔ نہیں، اللہ نے عرفات والوں کی سنا، لاکھوں حاجیوں کی سنا، ان کے تقاضے کے مطابق اللہ نے ان کو دیا بھی، نوازا بھی، اور اسی وقت امروہہ والوں کی، اسی وقت دلی والوں کی، اسی وقت ہندوستان والوں کی، اسی وقت پاکستان والوں کی، اسی وقت ایشیا والوں کی، اسی وقت ایشیا سے باہر دوسرے کانٹیننٹ میں رہنے والوں کی بھی اللہ نے سنا، ان کے تقاضے کے مطابق اللہ نے ان کو دیا بھی ہوگا۔ یہ اللہ کی صفت سماعت ہے۔ لیکن ہم اور ہماری سماعت کیسی ہے؟ آج موبائل کا زمانہ ہے، موبائل بجا، ہیلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ابھی ایک موبائل سے بات کر رہے تھے کہ دوسری موبائل بجی، ٹن ٹن، آپ نے نکالا، السلام علیکم، میں دوسرے کے ساتھ بزی ہوں، تھوڑی دیر کے بعد کال کیجئے گا، میں دوسرے فون پر بزی ہوں۔ یا سلام، یہ ہماری سماعت، یہ ہمارے سننے کی پاور اور طاقت ہے۔ ہم ایک وقت میں اپنا 2 موبائل نہیں سن سکتے، دونوں کا بیک وقت جواب نہیں دے سکتے۔ کتنی عیب دار ہے ہماری سماعت، کتنی ناقص اور نامکمل ہے ہماری سماعت۔ لیکن اللہ کی کامل اور مکمل، اللہ کی بلا عیب، اللہ کی لامحدود، اور ہماری لمیٹڈ ہے۔ ہم وہی سن سکتے ہیں جو آواز ہمارے کانوں سے ٹکرائے، ہمارے کانوں پر دستک دے، چاہے مائکروفون کے ذریعہ، چاہے وائرلیس کے ذریعہ، چاہے موبائل کے ذریعہ، چاہے انڈر لائن فون کے ذریعہ، جس بھی طریقے سے جو آواز ہمارے کانوں سے ٹکرائے گی صرف ہم اسے سن سکتے ہیں۔ لیکن اللہ، ہم چوراہے پہ کھڑے ہو کر پکارے تو بھی سنتا ہے، گھروں میں بیٹھ کر چپ کے صدائیں لگائیں تو بھی سنتا ہے۔ ارے اللہ تو وہ ہے جو اندھیری رات میں کالے پتھر پر چلنے والی کالی چینٹی، اس کی آواز اللہ اسے بھی سنتا ہے۔ یہ ہے اللہ کی سماعت۔ میرے بھائیو، اللہ بھی سننے والا ہے، لیکن وہ اپنی سماعت میں کامل و مکمل، اپنی سماعت میں بالکل بلا عیب، لیکن ہم اپنی سماعت میں ناقص ہیں، نامکمل ہیں، عیبدار ہیں، محدود ہیں، لمیٹڈ ہیں۔ اللہ لا محدود اور لمیٹڈ نہیں بلکہ ان لمیٹڈ ہے۔ یہ ایک مثال ہے، یہ ہے توحید ذات و صفات۔ نمبر 2، میں نے ابھی پہلی توحید سکھائی ہے آپ کو، اللہ کی ذات اور صفات میں توحید کا کیا مطلب ہے۔ نمبر 2، توحید ربوبیت۔ ربوبیت رب سے بنا ہے، جس کا مطلب پالنا پوسنا۔ توحید ربوبیت کا مطلب ہے بندوں سے متعلق جتنے کام ہیں اللہ رب العالمین کو ان اعمال و افعال میں اکیلا مختار کل ماننا، اکیلا صاحب تصرف گرداننا، کہ وہی جو چاہتا ہے ویسا ہوتا ہے۔ جیسے بیٹا بیٹی دینے والا کون ہے؟ بولو بھائیو، اللہ تعالیٰ۔ ان کو مارنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ جلانے والا بھی اللہ، مارنے والا بھی اللہ۔ اچھا، بیمار کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اور تندرستی دینے والا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں فلاں بابا بھی دیتے ہیں، شرک ہے میرے بھائی۔ اللہ کے علاوہ کوئی شافی نہیں ہے۔ ڈاکٹرز دوا تو دے سکتے ہیں، لیکن شفا بولو کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ توحید ربوبیت یہ ہے کہ تمام وہ افعال جو بندوں سے متعلق ہیں اللہ کو اس میں اکیلا مختار کل، اکیلا اللہ ہی پیدا کرنے والا، اکیلا اللہ ہی مارنے والا، اکیلا اللہ ہی بیمار کرنے والا، اکیلا اللہ ہی تندرستی دینے والا، اکیلا اللہ ہی روزی دینے والا، اکیلا اللہ ہی روزی کو بڑھا دینے والا، روزی کو کم کر دینے والا، اکیلا اللہ ہی بارش کو اتارنے والا، اور بارش اتار کر غلے پیدا کرنے والا کون ہے؟ اکیلا اللہ۔ سورج کو نکال کر سورج کو ڈبونے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ یہ تمام این سو آن گنتے جائیے، یہ تمام کام، اس میں اللہ کا کوئی بھی شریک اور ساجی نہیں ہے۔ لیکن عجیب سی بات ہے،
یہ توحید ربوبیت کفار مکہ بھی اس کو مانتے تھے. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. جب کشتی میں سوار ہو کر کے سفر کرتے تھے نا، اور ان کی کشتی اس دریا یا سمندر کے مجدھار میں جا کر ڈاواڈول ہوتی تھی تو ایک اللہ کو پکارتے تھے، اے اللہ تو مشکل کشا، اے اللہ تو حاجت روا، اے اللہ ہماری کشتی کو ساحل پر لگانے والا اکیلا تو، ہمیں اس مجدھار سے نکال کر اللہ ساحل تک پہنچا دے. کفار مکہ توحید ربوبیت کے قائل. سورہ عنکبوت سورۃ نمبر 29 کی آیت نمبر 63 پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحیا به الأرض من بعد موتها ليقولن اللہ. اے نبی، اگر آپ ان کفار مکہ سے پوچھو کون ہے جو آسمان سے بارش کو اتارتا ہے اور بارش کے ذریعے سے مردہ زمینوں کو اللہ رب العالمین ہرا بھرا کر دیتا ہے، تو یقیناً یہ جواب دیں گے وہ اکیلا اللہ. سورہ لقمان سورۃ نمبر 31 آیت نمبر 25 پڑھیے. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. اے نبی، اگر آپ ان مکہ کے کافر اور مشرکوں سے جا کر پوچھ لو کون ہے جو آسمان کو بنانے والا، کون ہے جو دھرتی کو سجانے والا ہے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ, they will surely say it is only Allah. ایک ہی جواب ہوگا، یہ اکیلا اللہ. کفار مکہ مانتے تھے میرے بھائیوں کہ اللہ ہی مشکل کشا، اللہ ہی حاجت روا، اللہ ہی بیٹے بیٹیاں دینے والا، اللہ ہی بیماری دے کر تندرستی دینے والا، اللہ ہی ہماری مجدھار میں پھنسی ہوئی کشتی کو ساحل سے لگانے والا. لیکن ہے انسان کلمہ پڑھنے والے آج کتنے ہمارے بھائی ہیں جن سے اگر آپ پوچھ لیجئے یہ بیٹا کس نے دیا ہے، منت مان کے آیا تھا، چادر وادر چڑھا کے انہوں نے ہی تو دیا ہوگا. ایک واقعہ سنو. میں ممبئی کرلا کی سرزمین میں رہتا ہوں. وہاں جس بلڈنگ میں میں ہوں ہمارے فلور پر ایک جوڑا رہتا تھا جس کا شوہر اہل حدیث فکر کا، لیکن بیوی مزاری اور قبوری. آگے ممکن ہے افیئر کی وجہ سے یہ شادی لگی ہوئی. ان کو اللہ رب العالمین نے 2 بیٹیاں دی، کنٹینیو 2 بیٹیوں سے نوازا. تیسری مرتبہ بیوی نے شوہر سے کہا کہ دیکھو سارے لوگ راجستھان جاتے ہیں نا، ٹکٹ بک کراتے ہیں، اس بار ہم لوگ بھی چلتے ہیں، ہمارے پاس 2 بیٹیاں ہیں. تو کیا ہوا؟ ارے بھائی چلتے ہیں نا، کیا کرنے کے لیے؟ ہم لوگ بھی بیٹا مانگ کر لے آئیں گے، بک کرا لیجئے. سب لوگ جاتے ہیں، مارک کراتے ہیں. اچھا. شوہر تجارت پیشہ انسان، دین کا علم، دین کی سوچ بوجھ نہیں، اس نے بھی ٹکٹ بک کرا لیے راجستھان جانے. وقت آیا، میاں بیوی روانہ ہوئے. اللہ عالم کیا کیا انہوں نے جا کر چڑھایا، کیا منتیں مانی، وہ وہی جانتے ہیں. لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ آنے والے دنوں میں جب وہ خاتون حاملہ ہوئی اور اس نے 9 مہینے کے بعد بچہ جنم دیا تو اتفاق سے یہ بیٹا تھا. جیسے ہی نفاس کی مدت سے یہ خاتون باہر آئی، اپنے بیٹے کو لے کر پورے محلے میں، پورے فلور پر شور اور ہنگامہ. ہماری منت پوری ہو گئی. چادر چڑھا کر منتیں مانگ کر آئی تھی، دیکھو دے دیا. لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں میرے بھائیوں، یہ بیٹے دینے والا کون ہے؟ دیا اللہ نے، لیکن شیطان لے کر کے گیا تھا وہاں پر اور اتفاق سے بیٹا مل گیا اللہ کے دینے پر. عقیدہ خراب. بولو ہوا یا نہیں؟ جنازہ نکل گیا. توحید ملیا میٹ ہو گئی، شرک نے اس کی جگہ لے لی. اس طرح کے بے شمار واقعات آپ کے ہندوستان میں ہوتے ہیں. ابھی آج جمعرات ہے نا، ہم لوگ کاشی پور سے جسپور آ رہے تھے. جسپور ہوتے ہوئے ہم یہاں پہنچے ہیں. وہاں پر میں بابا کا نام بھول گیا.
ہم نے دیکھا لوگ ٹرک ٹرالیز میں بھر بھر کر مرد اور عورتیں سب جا رہے ہیں. کہاں جا رہے ہیں بھائی؟ یہ کوئی بارات ہے کیا؟ نہیں نہیں نہیں، آج جمعرات ہے، فلاں بابا کا عرس ہے، حاضری دینے جا رہے ہیں. اللہ اکبر! اتنی بڑی تعداد کی روڈ پر جام لگ گیا. یہ توحید ہے میرے بھائیوں. مکہ کے لوگ تو مانتے تھے کہ یہ بیٹے بیٹیاں دینے والا اللہ ہے، پالن ہار اللہ ہے، روزی کم اور زیادہ دینے والا اللہ ہے، بارش برسانے والا اللہ ہے، غلے اگانے والا اللہ ہے، تندرستی دینے والا اور بیمار کرنے والا اللہ ہے، مشکل کشائی کرنے والا اللہ ہے. لیکن ہاں انسانوں، اے میرے مسلمان بولے بھالے بھائیوں، کہاں ہو تم؟ کیا تم کفار مکہ سے گئے گزرے ہو؟ تمہارے بیٹے مزاروں پر ملتے ہیں، تمہاری بیٹیاں قبروں کے پاس جا کر تم انہیں لے کر آتے ہو. کیا اسی کا نام توحید ہے؟ کون سا منہ لے کر جاؤ گے اللہ کے پاس؟ ہم سے اچھے تو مکہ کے وہ کافر تھے جو اللہ کی ربوبیت کو مانتے تھے. اس کے باوجود ہمارا دعویٰ ہے جنت ہمارے دادا آدم کی ہے، ہم چلے گئے. ہمارے دادا وہیں سے آئے، وہیں جائیں گے. اصلاح کر لو، توحید سے بڑی نیکی کوئی نہیں ہے. عقیدہ خراب ہو گیا تو تم احد پہاڑ کے برابر عمل کر کے چلے جاؤ، اللہ کی قسم ان ذروں کے برابر بھی تمہارے عمل کا ویلو اللہ کے یہاں نہیں ہوگا. ابا منصور اللہ تعالیٰ بنا دے گا. لیکن آؤ اپنے عقیدے درست کر لو. اللہ کی توحید ذات، توحید صفات، توحید ربوبیت، اور میں آگے آپ کو بتاؤں گا توحید الوہیت، تیسری توحید. عقیدے درست کر لو. توحید الوہیت کیا ہے؟ الوہیت یہ الہ سے بنا ہے، جس کا معنی ہے خدا، جو معبود ہے، لائق عبادت، جس کو لوگ انگلش ترجمہ کرتے ہوئے گاڈ کہتے ہیں. الوہیت کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی عبادت کی قسمیں ہیں، روزہ ہو یا نماز، حج ہو یا زکوٰۃ، قربانی ہو یا دعا، عبادت کی جتنی قسمیں ہو سکتی ہیں، سب کی سب صرف ایک ذات کے لیے انجام دی جائیں. وہ ذات کون سی ہے؟ کون سی ہے؟ اللہ رب العالمین. ہماری نمازیں اللہ کے لیے، ہمارے روزے اللہ کے لیے، ہماری زکاتیں اللہ کے لیے، ہمارے صدقہ و خیرات اللہ کے لیے، ہمارے روزے اللہ کے لیے، ہمارا حج اللہ کے لیے، ہمارا عمرہ اللہ کے لیے، ہماری دعائیں اللہ سے، ہماری قربانیاں اللہ کے لیے، یہ سب اسی ایک کے لیے لائق اور زیبا ہیں. عبادت کی کسی قسم میں اگر ہم نے کسی اور کو شریک ٹھہرا لیا تو میرے بھائیو یہ شرک ہے، اور اللہ رب العالمین اس شرک کو معاف نہیں کرے گا. اور ایک بات اور سن لیجئے، یہی توحید الوہیت ہے جس کو برپا کرنے کے لیے اللہ نے انبیاء کو وقتاً فوقتاً بھیجا ہے. جاؤ ہمارے بندوں کو بتاؤ کہ جو خالق اور مالک ہے اسی کے سامنے اپنی پیشانیاں جھکائیں. اسی معاملے کو لے کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے قبیلے کے لوگوں سے آپ کی دشمنی ہوئی، آپ نے مکے والوں سے بھی دشمنیاں مول لیں. اسی عقیدہ توحید، عقیدہ الوہیت، توحید الوہیت کا پرچار کرنے کی وجہ سے آپ کو مکے سے بے گھر کیا گیا، آپ کو مدینہ جانے پر مجبور کر دیا گیا، کسی بلال کو چٹائیوں میں لپیٹ کر دھواں دیا گیا، کسی صہیب کو ستایا گیا، اور کسی سمیہ کو شہید کیا گیا، کسی عمار اور یاسر کو ٹارچر کیا گیا. مکے کی سرزمین میں انہیں ستایا جاتا رہا، لیکن ہر وقت اگر ان کی زبان کھلتی تھی تو یہی صدا رہتی تھی، اللہ احد، اللہ احد، اللہ اکیلا ہے، اللہ ایک ہے. عبادت اسی کی ہوگی، اب اس کے علاوہ کسی اور کے سامنے ہمارا سر جھک جائے ہو نہیں سکتا. اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے اسی کی تلقین فرمائی ہے. قرآن کریم میں سورہ اعراف ایک طرف سے پڑھتے چلے جائیے، ہر رکوع پر ایک نبی کا ذکر ہے اور اس کی دعوت کا. وہ دعوت کیا ہے؟ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. اے میری قوم کے لوگوں،
اس ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سامنے جھکو، اس کے علاوہ کوئی بھی لائق عبادت نہیں ہے۔ ہر رکوع میں یہ دعوت موجود ہے۔ میرے بھائیوں، توحید کی یہ تینوں قسمیں اچھی طرح یاد کر لو۔ پہلی کیا ہے؟ توحید، بولو، توحید ذات و صفات۔ نمبر 2 توحید ربوبیت۔ نمبر 3 توحید الوہیت۔ اللہ تعالی ہمیں توحید کی ان تمام قسموں کو اچھی طرح سمجھ کر انہیں مضبوطی سے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مولانا کہتے ہو دعا عبادت ہے، صرف اللہ سے مانگنی چاہیے، لیکن وسیلہ کے بغیر۔ آپ چھت بناتے ہو تو سیڑھی بناتے ہو اور سیڑھی کے ذریعہ چڑھ کے جاتے ہو، آپ سیڑھی کا سہارا لیتے ہو۔ آپ اللہ کے ہاں ڈائریکٹ چلے جاؤ گے، آپ کی دعا ڈائریکٹ چلی جائے گی۔ کہا جاتا ہے آپ کس کے بیٹے ہو؟ فلاں کا بیٹا، ابو بکر کا۔ وہ کس کے بیٹے ہیں؟ عمر کے بیٹے ہیں۔ وہ کس کے بیٹے ہیں؟ احمد کے بیٹے ہیں۔ وہ کس کے بیٹے ہیں؟ محمد کے بیٹے ہیں۔ وہ کس کے بیٹے ہیں؟ ذاکر کے بیٹے ہیں۔ وہ کس کے بیٹے ہیں؟ حسن کے بیٹے ہیں۔ لگے ہیں ابا کے ڈبے اور چلے جاؤ گے ڈائریکٹ؟ سمجھایا جاتا ہے کہ وسیلہ پکڑو، اور دلیل دی جاتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور وسیلہ پکڑو، تلاش کرو اس کی طرف۔ تو ذرا میں سمجھا دوں، یہاں پر بات آئی ہے نا توحید کی، اور پھر آپ کو بتاؤں گا توحید کا چھاپ ہمارے اوپر کیا کیا ہے، کیا ہونا چاہیے۔ میرے بھائیو، دعا ہمیں اللہ ہی سے مانگنی چاہیے، لیکن جو وسیلہ تلاشنے کی بات ہے، نمبر 1 یہ وسیلہ اصل میں ایک ایسا مقام ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن عطا ہونے والا ہے۔ لیکن چلو فار دا سیک آف آرگومنٹ ہم مان لیتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے تم وسیلہ بناؤ، تو آؤ میں آپ کو سمجھا دوں کون سا وسیلہ بناؤ اور کس سے بچو۔ 3 طرح کے وسیلے ہیں جو جائز ہیں۔ کتنے طرح کے؟ جگ رہے ہو نا امروہہ والو؟ کتنے طرح کے وسیلے؟ ابھی آپ نے سیکھا توحید، کتنی طرح کی توحید؟ 3 وسیلے، 3 طرح کے جائز ہیں، حلال ہیں، بناؤ وسیلہ۔ نبی کے صحابہ نے بنایا، اور ان 3 کے علاوہ سے بچو۔ وہ 3 کون کون سے ہیں؟ ٹو دا پوائنٹ۔ نمبر 1 اللہ کے اسماء اور صفات کا وسیلہ، جو بھی اللہ کے نام ہیں، صفات ہیں، رحمان، رحیم، غفور، غفار، جو بھی اللہ کے نام ہیں، کم سے کم 99، آپ تو قرآن میں لکھا ہوا پاتے ہیں، اس سے اور زائد بھی ہیں۔ اللہ کے ان ناموں کا وسیلہ اللہ کو دے سکتے ہیں آپ۔ اللہ تو غفار ہے، ہم تیری صفت غفاریت کا حوالہ دے کر تیری بخشش چاہتے ہیں، اللہ ہمیں بخش دے۔ اللہ تو رحمان ہے، رحیم ہے، بہت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ ہم تیرے مجبور بندے ہیں، اللہ ہم تیرے ستائے ہوئے بندے ہیں، ہم پر رحم فرما دے، ہم گنہگار ہیں، اللہ اپنی رحمت سے ہمیں ڈھانپ لے، معاف فرما دے۔ ہم اللہ کے صفات کا، اس کے ناموں کا وسیلہ اس کو دے سکتے ہیں۔ دلیل جامع ترمذی کتاب الدعوات، حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہتے ہیں کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کچھ سکھا رہے تھے۔ کتنے میں ہمارے ایک ساتھی آئے، وضو بنایا انہوں نے اور آ کر کے نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے فوراً بعد ہاتھ اٹھا لیے، اللہ مجھے کشادہ روزی دے دے، اللہ مجھے نیک اولاد دے دے، اللہ مجھے فلاں چیز سے نواز دے، اللہ ہمیں فلاں چیز سے بچا لے۔ مانگنے لگے، دعا شروع۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں میرا ساتھی کس طرح سے دعا کر رہا ہے۔ جب وہ نماز سے، دعا سے فارغ ہوئے تو آپ نے بلایا، سامنے بٹھایا اور کہا عجلت ایھا المصلی، بڑی جلدی کی آپ نے نمازی، بڑی جلدی کی آپ نے دعا مانگنے میں۔ اللہ کے رسول کیا کروں، کیسے مانگنا چاہیے، بتا دیجیے۔ سنو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے آداب بتائے، کیسے دعا مانگنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلیت فقعدت
فاحمد اللہ بما ہوا اہلہ وصلی علی ثم ادعہ۔ اے میرے ساتھی، جب نماز اچھی طرح سے پڑھ لو، نماز پڑھ کر بیٹھ جاؤ، ذکر و اذکار کر لو، فاحمد اللہ بما ہوا اہلہ، تو سب سے پہلے دعا کرنے کے لیے اللہ کی حمد بیان کرو، اس کے اسماء اور صفات کا ذکر کرو، اس کی تعریف اور بڑائی اور کبریائی بیان کرو، وصلی علیہ، اور پھر مجھ پر درود بھیجو۔ میرے بھائیو، دعا کے آداب سن لو۔ اگر دعائیں اللہ کے ہاں قبول کروانی ہیں، اگر ادب اور سلیقہ نہیں ہوگا نہیں ملے گا۔ ادب اور سلیقہ ہوگا تو آپ دیکھ لو، آپ کے یہاں ایک آدمی آتا ہے اور کہتا ہے دروازہ کھٹکھٹا کر، بھائی مجھے دے دو، خان صاحب، چودھری صاحب مجھے دے دو، ضرورت مند ہوں۔ آپ دروازہ کھولتے ہو، دیکھتے ہو اور دھتکار دیتے ہو۔ کیا انداز ہے اس کا؟ بالکل ڈان بن کر کے مجھ سے مانگ رہا ہے۔ لیکن دوسرا آتا ہے، دروازہ ناک کرتا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، چودھری صاحب کیا حال ہے؟ خیریت سے؟ میں فلاں جگہ سے آیا ہوں، کچھ لوگوں نے بتایا ہے کہ آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، میں ضرورت مند ہوں، کچھ تعاون کے لیے آیا ہوں، اللہ کے لیے میری مدد فرمائیے۔ چودھری صاحب اس کے القاب و آداب سن کر بڑے مسحور ہو گئے، خوش ہو کر اندر جاتے ہیں، جتنا دیا کرتے تھے اس سے زیادہ لا کر نواز دیا، اس لیے کہ آداب اور القاب اس کے یہاں تھے، سلیقہ اس نے سیکھ لیا تھا مانگنے کا۔ میرے بھائیو، اللہ سے مانگنے کا سلیقہ ہونا چاہیے کہ نہیں؟ بولو۔ نبی سلیقہ بتا رہے ہیں، اے میرے ساتھی، جب نماز پڑھ کر اچھی طرح بیٹھ جاؤ، ذکر و اذکار کر لو، تو دعا مانگنے کے لیے سب سے پہلے اللہ کی بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا بیان فرماؤ، اس کے بعد میرے اوپر درود بھیجو، درود ابراہیمی، اور پھر جو مانگنا ہے مانگ لو، اللہ قبول کرے گا۔ جانتے ہیں، یہ سننے کے بعد اسی مجلس سے ایک صحابی اٹھے، جا کر انہوں نے پھر سے نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد نبی نے جو طریقہ بتایا تھا، اسی طریقے کے مطابق ہاتھ اٹھا کر اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کے اسماء و صفات کا ذکر، نبی پر درود اور مانگ رہے ہیں۔ نبی نے کہا، ہے میرے صحابی، تم مانگتا جا، اللہ تجھے دیتا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس سے پتا چلا کہ ہمیں اللہ کے اسماء اور صفات کا وسیلہ لینا، بولو جائز یا ناجائز؟ جائز۔ اللہ کے ناموں کا وسیلہ لینا جائز، یہ پہلا ہے۔ نمبر 2، اپنے نیک اعمال کا وسیلہ، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، صدقات و خیرات، ماں باپ کی خدمت، جو بھی نیک عمل آپ نے کیا ہے، آپ چاہیں تو اللہ کے حضور پیش کر سکتے ہیں، اللہ یہ نیک عمل اگر میں نے تیری رضامندی کے لیے کیا ہے، تجھے خوش کرنے کے لیے، تیری جنت پانے کے لیے، تو اللہ میری فلاں مراد پوری کر دے، میری امی کو شفا عطا فرما دے، ان کا آپریشن ہوا ہے۔ اللہ کو اپنے نیک اعمال کا وسیلہ۔ دلیل صحیح بخاری کی روایت ہے، بنو اسرائیل کے 3 لوگ سفر پر نکلے، جا رہے تھے، تیز آندھی چلی، بارش برسی، دوڑتے ہوئے اپنے بچاؤ کے لیے انہوں نے جا کر کے ایک پہاڑ کے کھوہ میں پناہ لی، اور اس پہاڑ کے گفا میں جیسے ہی گھسے، بارش تیز ہونے کی وجہ سے اللہ کے حکم سے ایک چٹان اوپر سے گرتی ہوئی آئی، بڑا پتھر پھسلتا ہوا آیا اور اس طرح سے گرا کہ اس غار کا منہ بند ہو گیا، لاک ہو گئے، تالا بند، اتنا بڑا تالا کہ اب نہ اسے دھکا دے سکتے ہیں نہ کھول سکتے ہیں۔ آپ اندازہ کرو، اگر آپ کہیں کسی بلڈنگ کی لفٹ میں پھنس جاؤ صرف آدھا گھنٹہ کے لیے، کیا ہوتا ہے؟ یہ تینوں بالکل لفٹ کے انداز میں اسی غار اور گفا کے اندر پھنس گئے، اس لیے کہ چٹان لے آ کر کے اس غار کے منہ کو بند کر لیا، اور اتنی طاقت نہیں تھی کہ اس پتھر کو ہٹا سکتے۔ کیا ہوا؟ اسی دروازے پر انہوں نے دستک دی، جو دروازہ ہمیشہ سب کے لیے کھلا رہتا ہے۔ وہ کس کا دروازہ ہے؟ اللہ رب العالمین کا دروازہ۔ تینوں نے دعا کی، میں ایک کی دعا کا ذکر کرتا ہوں، تینوں کی تفصیل میں جاؤں گا تو لمبا وقت لگے گا۔ ایک ساتھی نے کہا، اے اللہ، میں بکریاں چرایا کرتا تھا، میرے بوڑھے ماں باپ تھے، جب میں بکریاں چرا کر واپس ہوتا تھا
تو سب سے پہلے دودھ نکال کر اپنے بوڑھے ماں باپ کو دیتا تھا. جب وہ آسودہ ہو جاتے تھے اس کے بعد میں دودھ نکال کر اپنے بچوں کو دیتا تھا, اس کے بعد خود پیا کرتا تھا. لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ میں دور نکل گیا, واپس ہوتے ہوئے مجھے دیر ہو گئی. میرے بوڑھے ماں باپ انتظار کر کر کے سو گئے. میں جب دودھ نکال کر کے ان کے سرہانے پہنچا تو انہیں سوتا ہوا پایا. میں نے ان کو جگایا بھی نہیں کہ جگاؤں گا تو بوڑھے ماں باپ کی نیند ڈسٹرب ہو جائے گی. اے اللہ, میں نے اپنے بلکتے ہوئے بچوں کے ہاتھ میں بھی ایک گلاس نہیں دیا, اس لیے کہ میرا معمول تھا پہلے ماں اور باپ پیئیں گے, اس کے بعد بچے, اور پھر میری باری آئے گی. اے اللہ, میں یہ گلاس لے کر کے, گلاس بھرا دودھ بھرا گلاس لے کر ماں باپ کے سرہانے میں کھڑا رہا, نہ ان کو جگایا نہ بچوں کو دودھ پلایا, حالانکہ میرے بچے بلک رہے تھے, تڑپ رہے تھے, میں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا تھا, لیکن ماں باپ کو پلانے کے لیے میں سرہانے کھڑا رہا. رات کے تیسرے پہر میں جب ان کی نیند کھلتی ہے تو اللہ یہ گلاس میں ان کو دیتا ہوں, جب وہ آسودہ ہو کر کے پی لیتے ہیں اس کے بعد میں جا کر کے بچا ہوا دودھ اپنے بچوں کو دیتا ہوں, اپنی بیوی کو پلاتا ہوں اور پھر خود پیتا ہوں. اللہ, رات بھر اپنے بچوں کو میں بھوکا رکھتا ہوں اپنے ماں باپ کو پلانے کے لیے. اگر یہ نیک کام میں نے تیری مرضی پانے کے لیے, تیری رضا جوئی حاصل کرنے کے لیے کیا تھا, اللہ تو جانتا ہے. تو اس کے وسیلے سے یہ چٹان ہٹا دے. اللہ تو ہٹا سکتا ہے. تھوڑی سی کھسک گئی, دوسرے نے اپنے نیک عمل کو یاد کیا, پھر تھوڑی سی چٹان اور کھسکی, لیکن ابھی نکل نہیں سکتے تھے. تیسرے نے بھی اپنے نیک اعمال کا حوالہ اللہ کو دیا, اپنے وہ اعمال جو انہوں نے صرف اللہ رب العالمین کے لیے انجام دیے تھے, اللہ کو اس کا وسیلہ دے کر کہا, اے اللہ, ہم اس مصیبت میں پھنسے ہوئے بندوں کو نجات دے دے, ہم تجھے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ دیتے ہیں. اللہ نے وہ چٹان اتنی ہٹا دی کہ وہ آسانی کے ساتھ باہر نکل آئے. میں آپ سے پوچھتا ہوں, یہ واقعہ بنو اسرائیل کا ہے, لیکن سنایا ہے ہمارے اور آپ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو. مقصد کیا تھا بتائیں گے؟ مقصد کیا تھا؟ اے امتیو, تمہیں بھی اگر اس طرح کی مصیبت آن پڑے تو نیک اعمال کا وسیلہ بنانا تمہارے لیے بھی, بولو, جائز ہے. نیک اعمال کا وسیلہ. نمبر 3, زندہ چلتے پھرتے انسان کا اس کی دعا کا وسیلہ. زندہ, پہلی شرط کیا ہے میرے بھائیو؟ زندہ, یاد کر لیجئے, زندہ چلتے پھرتے اس دنیا میں رہتے بستے انسان کی دعا کا وسیلہ. بطور خاص اگر وہ نیک ہے, اس سے آپ کہہ سکتے ہیں بھائی ہمارے لیے دعا کیجئے, میں بیمار ہوں, اللہ ہمیں شفا نصیب فرمائے. مسجدوں میں اعلانات ہوتے ہیں, کبھی جمعہ میں, کبھی اور 5 وقتہ نمازوں میں, کہ فلاں صاحب کی امی, فلاں صاحب کے ابو, فلاں صاحب کے فلاں بیٹے بیمار ہیں, ذرا ان کے لیے آپ تمام حضرات دعا کر دیجئے. کیوں جانتے ہیں؟ اس لیے کہ تمام نمازی زندہ چلتے پھرتے لوگ ہیں, ان سے جائز ہے. لیکن آج دنیا کیا کرتی ہے؟ ارے وہ قبر والا اتنا پاورفل, چلے جاؤ, بھوت ہو یا پریت, 40 دن وہاں بیٹھے رہو, اب ہواتے رہو, شفا مل جائے گی. اتنا پاور ہے. رقیہ کی ضرورت نہیں ہے, اسی مزار کو پکڑو اور ہائے وائے کی صدا لگاتے رہو, 40 دن کے بعد ایک دم فٹ ہو کر کے آؤ. یا اللہ کے کام انسانوں کو سونپ دیے گئے, وہ بھی کس کو؟ جو دنیا میں اللہ کا محتاج تھا, وہ اللہ سے اپنے لیے شفا مانگا کرتا تھا. اب جب وہ اس دنیا سے چلا گیا تو کہا گیا یہ بھی دیتا ہے. اللہ, انسانوں تمہاری عقلیں کہاں گئی؟ کہاں ماری گئی ہیں تمہاری عقلیں؟ تم نے غیروں کو, وہ جو اس دنیا سے جا چکے, منو مٹی کے نیچے دبائے جا چکے ہیں, ایسے لوگوں کو تم وسیلہ بناتے ہو. سن لو, تیسرا وسیلہ, زندہ آدمی چلتا پھرتا اس دنیا کے اندر, اگر اس کی نیکی کا پتہ آپ کو ہے, آپ کو امید ہے کہ اس کی دعا قابل قبول ہو سکتی ہے, اس سے درخواست کر سکتے ہو آپ ہمارے لیے دعا کراؤ. دلیل, نبی صلی اللہ علیہ وسلم
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں عمر دیکھو یمن سے آنے والے قافلوں میں اگر کبھی اویس قرنی نام کا انسان تمہیں مل جائے. کس نام کا؟ اویس قرنی. نام سنا میرے بھائیو؟ ان کے نام پر بہت سارے لوگ حلوے کھاتے ہیں. کہتے ہیں انہوں نے اپنے دانت توڑ لیے تھے, حلوہ پکایا اور کھایا تھا. یہاں صرف حلوے پکاتے ہیں, دانت نہیں توڑتے. اویس قرنی اگر ان قافلوں میں مل جائیں عمر تو تم ان سے دعا کروا لینا. اللہ اکبر. ہمارا نبی کہتا ہے عمر اگر یمن سے آنے والے قافلے میں اویس قرنی مل جائے تو اس اللہ کے نیک بندے سے اپنے لیے دعا کرا لینا, اس لیے کہ وہ زندہ بحیات دنیا میں چلتے پھرتے تمہارے سامنے رہیں گے. نبی نے یہ نہیں کہا اے عمر دیکھو جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا عالم برزخ میں رہوں گا تو میری قبر پر آ کر دستک لے لینا, میری قبر پر آ کر نوک کر لینا, مجھے دستک دینا اور میں تمہاری ضرورتیں پوری کروں گا. اللہ کی قسم نبی نے اگر کچھ فرمایا تھا تو یہ آخری لمحات ہیں, آپ کی سانسیں آخری چل رہی ہیں, آپ کو افاقہ ہوا, بے ہوشی کے بعد آپ جب جاگے تو آپ نے اسامہ سے کہا میرے صحابہ کو بلاؤ, میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. صحابہ کو جمع کیا گیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کھلی تو آپ نے کہا تھا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد. اللہ تعالیٰ یہودیوں اور نصارہ پر لعنت برسائے, انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدے گاہ بنا لیا. نبی لعنت فرما رہے ہیں آخری لمحات میں, آخری سانسوں میں. اور اے میرے کلمہ پڑھنے والے بھائیوں, اے میری بہنوں, اگر تم تک یہ آواز پہنچ رہی ہے تو کیا تم نہیں جانتی ہو تمہاری کتنی بہنیں ہیں جو جا کر قبروں پر سر ٹیکتی ہیں, تمہارے کتنے بھائی اور برادر ہیں جو جا کر مزاروں پر جھکتے ہیں, چادریں چڑھاتے ہیں, گلدستے پیش کرتے ہیں, منتیں رکھ کر کے آتے ہیں, جبکہ نبی آخری سانسیں لے رہا ہے اور وہ آنکھیں کھولتا ہے, اسے ہوش آتی ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر, اللہ کی لعنت ہو نصارہ پر, انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدے کی جگہ بنا لیا. یہ ہے توحید اور یہ ہے شرک. ہمیں اور آپ کو اگر وسیلہ پکڑنا ہے تو یہ 3 وسیلے جائز ہیں. یاد ہو گئے آپ کو؟ نمبر 1 ریویژن کرا رہا ہوں. نمبر 1 پہلا وسیلہ, اس لیے کہ اگر کوئی آیت پیش کرے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ, اے ایمان لانے والو اللہ سے ڈرو اور وسیلہ بناؤ, تو کیا مطلب ہے؟ بولو مجھے مس گائیڈ نہ کرو, میں جانتا ہوں کون سا وسیلہ بنانا ہے. اگر تم کہتے ہو مصر ہو تو وہ وسیلہ جو صحابہ نے بنایا تھا. نمبر 1 اللہ کے ناموں کا وسیلہ, اسماء اور صفات. پیچھے سے آواز نہیں آ رہی ہے. نمبر 2 اپنے نیک اعمال کا وسیلہ. نمبر 3 کون سے آدمی کا؟ زور سے بولو, بہت اہم ہے یہ تیسرا. کس آدمی کا؟ مردہ یا زندہ؟ زندہ, جس کی سانسیں چل رہی ہیں, جسے ہم دیکھ رہے ہیں, جسے ہم گفتگو کر رہے ہیں. سب سے پہلی شرط ہے کہ وہ زندہ ہو. اب بتائیے نبی کی تعلیمات اگر یہ ہیں تو کیا اس کے بعد بھی ہمیں مصر رہنا چاہیے کہ نہیں ہم پیروں اور ولیوں کی قبروں پر جا کر مانگیں گے, ہم انبیاء کی قبروں پر جا کر یہی دہائیاں دیں گے؟ نہیں میرے بھائی, یہ نبی کی تعلیمات کے خلاف ہے. اس لیے تم نبی کے چاہنے والوں کو الٹا گستاخ بناتے ہو اور خود نبی کے قول کی خلاف ورزی کر کے اپنے آپ کو عاشق رسول ٹھہراتے ہو. ذرا انصاف کرو, نبی کی بات میں آپ تک پہنچا رہا ہوں. اب آؤ ذرا سن لو توحید کہ ہماری شخصیتوں پر, ہماری ذاتوں پر اثرات کیا مرتب ہو سکتے ہیں. اگر ہم توحید والے ہیں تو اس کی چھاپ ہونی چاہیے. جی ہاں, چھاپ ہونی چاہیے. بہت سارے جوان ہمارے کرکٹ والے ہیں, اس کی چھاپ ذرا دیکھ لو. اسی کرکٹر جیسا ٹی شرٹ چھپا کر آتے ہیں, کہتے ہیں گراؤنڈ میں جا رہا ہوں کھیلنے. بہت سارے ہمارے جوان فٹ بالرز اس ٹیم سے وابستہ ہیں,
فٹ بالرز کوئی پسند آ گیا اسی جیسا ڈریس بنوا کر فٹ بال فیلڈ میں جاتے ہیں، اس کی چھاپ۔ بہت سارے جوان فلمی لائن کے عاشق، اللہ تعالیٰ بچائے اس آفت و مصیبت سے، انہی کی نقل و حرکت، جیسا بال اس نے بنوا رکھا تھا نا وہی کٹنگ، بھائی ذرا فلاں والی کٹنگ، اس کی چھاپ یہاں نظر آ رہی ہے۔ ہم توحید والے ہیں تو توحید کی چھاپ ہونی چاہیے کہ نہیں؟ بولو بزرگوں، توحید کی چھاپ نظر آنی چاہیے۔ کیا ہے وہ؟ یہی بتانا مجھے میرے موضوع کی آخری کڑی۔ توحید اگر کسی کے پاس ہے تو سب سے بڑی چھاپ اس انسان پر یہ ہونی چاہیے کہ اس میں پرہیزگاری، دینداری اور تقوی آ جائے۔ جو اللہ کا موحد بندہ ہوگا، اللہ کی توحید کو ماننے والا، شرک سے بھاگنے والا، توبہ کرنے والا، اس کی زندگی میں تقوی ہونا ہی چاہیے، اس میں پرہیزگاری آنی ہی چاہیے، اس کو دیندار ہونا ہی چاہیے، اس لیے کہ اب اللہ کی عظمت اس کے دلوں میں بیٹھ گئی ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں کوئی گناہ کسی چوراہے پر کروں یا جا کر کے اپنے لاک اپ میں بیٹھ کر، اپنے بند کمرے میں بیٹھ کر کے کسی کے خلاف سازشیں کروں، اللہ رب العالمین کی نگاہوں سے نہیں بچ سکتا، اس لیے کہ اس نے تعلیم دی، وہ ہماری ہر چیز سے واقف۔ سورہ قاف سورۃ نمبر 50 کی آیت نمبر 16 پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اللہ کہتا ہے ہم نے انسانوں کو پیدا کیا اور ہم جانتے ہیں جو کچھ ان کے نفس میں، ان کے دل میں کھٹکتا ہے، جو وسوسہ آتا اور جاتا ہے، ہم اس سے بھی واقف ہیں۔ اب یہ موحد جب قرآن پڑھتا ہے، قرآن کی ان آیات کی تلاوت کرتا ہے تو اس کی اللہ کی عظمت اس کے دل پر بیٹھ جاتی ہے کہ وہ اللہ صرف چوراہے پر نہیں، ہمیں بند کمروں میں بیٹھ کر کے بھی غیبتیں کرنے پر پکڑے گا، جھوٹ بولنے پر پکڑے گا، سازشیں رچنے پر پکڑے گا، بہتان لگانے پر پکڑے گا، ایک دوسرے پر تہمتیں لگانے پر ہماری گرفت ہوگی، چاہے بھلے بند کمرے کے اندر ہم موجود ہوں، اس لیے کہ ہم دنیا کی نگاہوں سے تو بچ سکتے ہیں لیکن اللہ کی نگاہوں سے بھاگ نہیں سکتے۔ تقوی آنا چاہیے، پرہیزگاری ہونا چاہیے۔ اگر کسی میں نہیں ہے تو اپنی توحید کا جائزہ لے لے، جھانک لے اپنے گریبان میں، کہاں ہے وہ؟ توحید کے کون سے دو راہے پر وہ کھڑا ہے؟ آؤ ایک واقعہ سنا دیتا ہوں، توحید جب ہو تو کس طرح آدمی پرہیزگار، تقوی والا بن جاتا ہے۔ یہ واقعہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا ہے۔ وفیات العیان جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 302 پر ہے۔ ایک خاتون ہے ام عمارہ، پانی ہے، صبر و ضبط کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اللہ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ خواتین سے بھی ہم گزارش کریں گے، یہ آواز اگر ان تک جا رہی ہے تو غور سے سنیں۔ میں خاتون کا واقعہ سنا رہا ہوں۔ توحید رہے گی تو پرہیزگاری آئے گی، اللہ سے انسان ڈرے گا، متقی بن جائے گا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، 10 سال تک انہوں نے خلافت کی۔ ان کا معمول تھا کہ وہ راتوں کو جب عوام سو جاتی تھی تب وہ جاگ کر اپنے غلاموں کے ساتھ مدینے کے گلی کوچے کی سیر کیا کرتے تھے، یہ دیکھنے کے لیے کہیں کوئی ضرورت مند تو نہیں ہے کہ میں اس کی مدد کر سکوں، کہیں کوئی بیمار تو نہیں ہے کہ اس کی سہایتا کر سکوں، کہیں کوئی چور اور اچکا تو نہیں ہے کہ اسے سزا دے سکوں، کہیں اصلاح کے لیے وہ گھوما کرتے تھے۔ ایک رات جا رہے ہیں اپنے غلام کے ساتھ، رات کا 3 پہر ہے، گھر سے آواز آ رہی ہے، کان لگا کر کھڑے ہو گئے، سننے لگے۔ سنتے ہیں کہ ایک خاتون کہتی ہے، بیٹی اٹھو، بیٹی اٹھو۔ کیا کروں امی؟ جاؤ بکٹ لے لو، کنویں میں ڈالو اور پانی نکال کر لے آؤ۔ ابھی کیا کرنا امی؟ ارے یہ آج میں نے دودھ اونٹنیوں کا نکالا جو بہت کم ہے، ہمارے سارے کسٹمرز کو نہیں مل پائے گا، بہت سارے واپس چلے جائیں گے۔
پانی نکال کر لے آؤ، اس میں ملا دو، دودھ میں پانی ملا دو۔ اللہ اکبر۔ اس زمانے میں بھی اگر کسی کی سوچ خراب تھی تو کم سے کم اس کی حد یہ تھی کہ بھائی دودھ ہے، اس میں پانی ملا دو۔ آج کا معاملہ جانتے ہیں کیا ہے؟ ڈیریوں پہ چلے جائیے، یہ بالٹی پر پانی ہے، لاؤ تھوڑا سا پاؤڈر ملا دو۔ جی ہاں، بیمار ہو رہے ہیں بچے، مر رہے ہیں ان زہریلے پاؤڈرز کو پی کر کے۔ کتنے واقعات رونما ہوئی۔ میرے بھائیوں، وہ خاتون، وہ بوڑھی ماں کہتی ہے بیٹی سے، جاؤ تم جوان ہو، پانی نکال کر لاؤ، دودھ میں ملا دو۔ امی، امیر المومنین عمر بن خطاب نے منع کیا ہے، بیچنے والے دودھ میں پانی نہیں ملانا چاہیے۔ ماں کہتی ہے کیا کہہ رہی ہے تو؟ میری پاگل بیٹی تو کیا کہہ رہی ہے؟ اس رات کے اندھیرے میں تم ہو، میں ہوں، تارے اور ستارے ہیں، تیسرا اور کوئی ہے؟ کہاں ہے امیر المومنین جو تمہیں دیکھ رہے ہیں، تمہاری پکڑ کر رہے ہیں؟ جاؤ ڈول اٹھاؤ، کنویں میں ڈالو، نکال کر لاؤ، ملا دو۔ لیکن بچی، وہ جوان بیٹی جواب دیتی ہے، امی اگر عمر بن خطاب امیر المؤمنین ہمیں نہیں دیکھ رہے، وہ سو رہے ہیں، تو یہ بتاؤ کیا عمر بن خطاب کا رب بھی سو رہا ہے؟ امی، امیر المؤمنین کا رب تو نہیں سوتا نا، اسے تو اونگ بھی نہیں آتی، وہ دیکھ رہا ہے۔ امی تم ناراض ہو جاؤ چلے گا، لیکن میں اپنے رب کو ناراض نہیں کر سکتی۔ کل قیامت کے دن اگر اس نے مجھے پوچھ لیا، اے ام عمارہ، تو نے اپنی ماں کو خوش کرنے کے لیے دودھ میں پانی ملا کر امیر المؤمنین کی نافرمانی کی، دودھ میں پانی ملا کر مجھے ناراض کیا اپنی ماں کو خوش کرنے کے لیے، اے ام عمارہ جا اپنی ماں سے جنت لے لے، تو امی کیا میں وہ رسوائی دیکھ سکوں گی؟ ناراض ہو جاؤ تم چلے گا، میں اپنے رب کو ناراض نہیں کر سکتی، میں دودھ میں پانی ہرگز نہیں ملوں گی۔ اللہ اکبر۔ سامعین کرام، میری ماں اور بہنوں، میں پوچھتا ہوں، رات کی اس تنہائی میں جب سناٹا ہے، ساری دنیا سو رہی ہے، کسی ام عمارہ جیسی جوان خاتون کو کس بات نے روکا کہ وہ پانی نہ ملائے اور اپنی ماں کو ناراض کر دے؟ بولو، اللہ کی عظمت نے، اللہ کی توحید نے، یہ توحید جس کے اندر پختہ ہو جائے، راسخ ہو جائے، اللہ کی قسم تقوی اس کے اندر آئے، پرہیزگاری آئے گی، دینداری آنا ہی ہے، اور اگر یہ دینداری اور تقوی نہیں ہے تو اس کی توحید کچی ہے، اسے دیکھنا چاہیے۔ مثالیں بہت ہیں، لیکن ایک یہ توحید کی پہلی چھاپ ہے کہ اگر آپ موحد ہیں تو آپ میں پرہیزگاری ہونا ہی چاہیے۔ کہاں ہیں آپ؟ ذرا آپ دیکھ لیجیے، پھر آپ کی توحید کتنی پکی ہے آپ سمجھ جائیں گے۔ نمبر 2، اگر آپ موحد ہیں تو آپ میں خاکساری آئے گی۔ ایک چیز بتاؤں، آج اگر امروہہ میں کوئی آدمی بلڈر بن جائے، کسی آدمی کے پاس فیکٹری اور کارخانے ہوں، مال اور جائیداد ہو، غلام اور نوکر چاکر ہو، کیسا پاتے ہیں آپ اسے؟ اس کے پاؤں زمین پر نہیں ٹھہرتے، وہ ہواؤں سے باتیں کرتا ہے، اس لیے کہ پیسے والا ہے۔ بہت کم ایسے لوگ ہیں کہ پیسے والے ہوں، مالدار ہوں اور ملنسار بھی ہوں، ساہوکار ہوں اور خاکسار بھی ہوں، بہت کم ایسا ہے۔ جانتے ہیں ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ کی توحید ان میں کچی ہے۔ ایک انسان جب موحد ہوتا ہے تو بھلے وہ مالدار ہو لیکن ملنسار ہوتا ہے، بھلے وہ ساہوکار ہو لیکن وہ وفادار ہوتا ہے، دلدار ہوتا ہے، وہ لوگوں سے سلام کرنے والا، لوگوں کے سلام کا جواب دینے والا، خاکساری اپنانے والا، غریبوں کے سروں پر دست شفقت رکھنے والا، لوگوں کی خیریت معلوم کرنے والا ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتا ہے یہ مال، یہ جائیداد، یہ فیکٹری، یہ کارخانے، یہ نوکر، یہ چاکر، یہ شان و شوکت، اللہ اس کا مالک ہے، مجھے اس نے ایک وقت کے لیے دیا ہے،
نوازا ہے. اگر میں نے ناشکری کی، تکبر کے لیے سر اٹھایا اور سر اٹھا کر اگر میں چلا تو اللہ اسے چھین سکتا ہے. اس لیے کہ اللہ نے فرمایا سورہ نساء سورۃ نمبر 4 کی آیت نمبر 139 میں ہے، اللہ فرماتا ہے فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا. ترجمہ سن لیجئے، بے شک تمام قسم کی عزت و شوکت کا مالک تنہا اللہ ہے. مالک نہیں سمجھے آپ؟ للہ میں جو لام ہے یہ ملکیت کے لیے، لام تملیک اس کو بولتے ہیں. تمام عزت و شوکت کا مالک اللہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس نے آپ کو پردھان بنایا ہے، عزت دی ہے، تو یہ اللہ کا رحم و کرم ہے. اگر اس نے آپ کو مالدار بنایا ہے، عزت دی ہے، تو یہ اللہ رب العالمین کی بخشش ہے. اگر اس نے آپ کو علم کی دولت عطا فرمائی ہے تو یہ اللہ کا رحم و کرم ہے. اگر اس نے آپ کو منصب اور کرسی عطا کی ہے تو یہ اللہ رب العالمین کی بخشش ہے. اے انسان تو اللہ کا شکر گزار بن، اے انسان تو خاکسار بن، اے انسان تو ملنسار بن، اے انسان تو لوگوں کی خیریت پوچھنے والا بن. اگر تو تکبر سے سر اٹھائے گا اس لیے کہ مالدار ہے، اگر تو تکبر کرے گا اس لیے کہ علم والا ہے، اگر تو تکبر کرے گا اس لیے کہ منصب اور کرسی والا ہے، اگر تو تکبر کرے گا اس لیے کہ بڑے کنبے قبیلے والا ہے، تو انسان سن لے اس عزت و شوکت کا تنہا مالک اللہ ہے. وہ جب چاہے گا چھین لے گا، جب چاہے گا چھین لے گا. جب مالک وہ ہے، اس کی ملکیت یہ چیز ہے، تو اس نے آپ کو عارضی طور سے دیا ہے. اس لیے موحد قرآن پڑھتا ہے اور اللہ کی عظمت اس کے دل پر بیٹھتی ہے. تمام تر مالدار ہو کر بھی بڑا خاکسار اور ملنسار نظر آتا ہے. کبھی فخر سے سر نہیں اٹھاتا، لوگوں کی ضروریات کو سمجھ کر ان کے تقاضوں کو پورا کرتا ہوا نظر آتا ہے. اور یہ دعا کر رہا ہوتا ہے. سورہ آل عمران سورۃ نمبر 3 کی آیت نمبر 26 پڑھ لیجئے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. اے اللہ، اے بادشاہوں کے بادشاہ، تو جس کو چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے تو عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے. اللہ تمام قدرت کا مالک تنہا تو ہے. یہ تمام چیزیں تیرے ہاتھ میں ہیں، ہر چیز پر تو قادر ہے. جب یہ آیت ایک موحد پڑھتا ہے تو بتاؤ کبھی غرور اور گھمنڈ کرے گا وہ؟ نہیں. اب اگر اس کے باوجود کوئی گھمنڈ اور غرور سے اتراتا ہوا چلے، لوگوں کو خاطر میں نہ لائے، اپنے عمال اور اپنے امپلائیز کی تنخواہیں کاٹے، انہیں گالیاں دے، انہیں برا بھلا کہے، ان کے حق حقوق کی رعایت نہ کرے، تو اسے اپنی توحید کا جائزہ لینا چاہیے. کہاں ہے وہ؟ کچی ہے اس کی توحید. میرے بھائیوں، یہ توحید کی ایک چھاپ ہے جو ہم میں ہونی چاہیے، یعنی خاکساری اور عاجزی. نمبر 3، جو آدمی موحد ہوتا ہے وہ چاہے امیر ہو یا غریب، وہ چاہے مالدار ہو یا فقیر، وہ چاہے سر و سامان والا ہو یا نہتا، بہادر ہوتا ہے، نڈر. جانتے ہیں کیوں؟ وہ جانتا ہے کہ ہمارے نفع اور نقصان کا تنہا مالک اگر کوئی ہے تو کون ہے؟ اللہ. حق میرے پاس ہے، میں فقیر ہوں تو کیا ہوا؟ حق میرے پاس دلیل کے ساتھ ہے، میں غریب ہوں تو کیا ہوا؟ مجھے اس پر ڈٹا رہنا ہے. دنیا جو چاہے کرے، میرا عقیدہ ہے مجھے نفع پہنچانے والا وہی، مجھے نقصان پہنچانے والا وہی. دنیا کچھ نہیں کر سکتی. تو وہ بہادر بن جاتا ہے. بہادری کے واقعات میں کیا سناؤں، صرف زید بن دسینہ کی بات میں آپ تک پہنچا دیتا ہوں. البدایہ والنہایہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 445 پر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن دسینہ کے ساتھ مدینے میں 8 سے 9 لوگوں کا ایک گروپ بنا کر بھیجا. جاؤ ذرا مدینے کے اطراف میں پتہ لگاؤ، کہیں سے کوئی حملہ نہ مدینے پر ہونے والا ہو. یہ لوگ نکلے، زید بن دسینہ بھی اسی میں ہیں. اتفاق سے وہاں پر آباد ایک گاؤں جہاں بنو لحیان کا قبیلہ آباد تھا، جب انہیں دیکھا تو ان 10 سواروں پر وہ پل پڑے، حملہ کر دیا. رہزنی بہت تھی اس زمانے میں، چلتے ہوئے قافلوں کو لوٹ لینا اور اس سامان کو لے جا کر بازار میں بیچ دینا اپنا سامان سمجھ کر. یہ عادت تھی عربوں میں زمانے جاہلیت کے اندر. شروع اسلام کا زمانہ تھا. ان 10 لوگوں کو حملہ ان پر بول دیا گیا. ان لوگوں نے مقابلہ کیا،
8 لوگ شہید ہو گئے، 2 لوگ بچے جن میں ایک زید بن دسنہ تھے. ان لوگوں نے بنو لحیان کے قبیلے نے لے جا کر کے مکے میں بیچا. خریدا کس نے جانتے ہیں؟ صفوان بن امیہ نے. کس لیے خریدا؟ تاکہ بدر میں جن آبا و اجداد کو ان مدینے والوں نے مار ڈالا تھا ان کا بدلہ لیں، انہیں قتل کر کے. زید بن دسنہ کو حرم کے اندر باندھ دیا گیا، قیدی بنا دیا گیا. اس وقت کی میڈیا کے مطابق پورے مکے میں پرچار کیا گیا، زید بن دسنہ کو گرفتار کیا گیا ہے، خریدا گیا ہے، انہیں فلاں دن مقتل میں لے جا کر قتل کیا جانا ہے، سارے لوگ فلاں وقت میں سرے مقتل حاضر ہو جائیں. اس وقت کی میڈیا نے آواز لگا دی. اس وقت اتفاق سے ابو سفیان غیر مسلم تھے رضی اللہ عنہ و ارضاہ، بعد میں اسلام لائے فتح مکہ کے موقع پر. جب وقت آیا کہ زید بن دسنہ کو لے جا کر قتل کیا جائے، ان کا سر تن سے الگ کیا جائے، تو ابو سفیان بھی آئے. پورا مجمع حاضر ہے. ایک موحد کو سزا دینے کے لیے، ایک ایمان والے کو قتل کرنے کے لیے مکے کی پوری آبادی امڑ آئی ہے مقتل کے اندر. ابو سفیان بھی کافر تھے اس وقت. ابو سفیان آگے بڑھتے ہیں. زید بن دسنہ کو جہاں تختہ دار پر کھڑا کیا گیا تھا وہاں قریب جا کر پوچھتے ہیں، کہتے ہیں زید تمہیں یقین ہے نا ابھی تمہیں مار دیا جائے گا؟ جی ہاں. تمہاری کوئی خواہش ہے؟ میں تم سے سچ پوچھتا ہوں، سچ سچ بتانا. انشدک باللہ یا زید، اللہ کا، دیکھو ابو سفیان کافر ہیں لیکن اللہ کا حوالہ دے رہے ہیں. انشدک باللہ یا زید، اے زید اللہ کا حوالہ دے کر پوچھتا ہوں، سچ سچ بتانا. آج جس پریشانی میں تم گھرے ہو اور سمجھ رہے ہو مجھے قتل کر دیا جائے گا، کیا آج تم نہیں چاہتے ہو کہ جس ذات اور شخصیت کی وجہ سے تم کو آج یہ برے دن دیکھنے پڑ رہے ہیں، اس شخصیت کو پکڑ کر لایا جائے، تمہاری جگہ پر کھڑا کر دیا جائے اور تم کو یہاں سے صحیح سالم اٹھایا جائے، لے جا کر تمہارے بیوی بچوں میں پہنچا دیا جائے. اللہ کا حوالہ دے کر پوچھتا ہوں اے زید سچ سچ بتانا، کیا تمہارے دل میں ایسی بات نہیں ہے؟ کیا تم محمد بن عبداللہ کو آج اپنی جگہ پر نہیں دیکھنا چاہتے کہ ان کو لا کر ہم انہیں تمہارے بدلے قتل کر دیں اور تم کو چھوڑ دیں؟ اکیلا موحد پورے مقتل میں مکے کے کافر جمع ہیں، اس میں دھاڑتا ہوا شیر جب اپنی زبان کھولتا ہے تو یہ بہادر اس کی زبان کیا کہتی ہے؟ زید کہتے ہیں ابو سفیان کیا پوچھتے ہو تم چاہتے ہو کہ میرے نبی کو جس کی وجہ سے مجھے آج یہ برے دن دیکھنے پڑے ہیں، تمہارے مطابق میں ان کو لا کر کھڑا کر دوں یا تم لے آؤ میں چھوٹ جاؤں؟ سن لو، اللہ کی قسم میں تو یہ بھی نہیں چاہتا ہوں کہ میرے اس نبی کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آج میری اس جگہ پر لا کر میرے بدلے میں ان کے پیر میں کانٹا تک چبھے، مجھے گوارا نہیں ہے. میں یہ کیسے برداشت کر سکتا ہوں کہ میرے بدلے میرے نبی کو لا کر قتل کیا جائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابو سفیان کیا کہا؟ ابو سفیان نے ما رأيت احدا يحب احدا كحب اصحاب محمد محمدا. اللہ کی قسم میں نے بڑے چاہنے والوں کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے امیروں کو چاہتے ہیں، اپنے قائدوں کو، لیڈروں کو چاہتے ہیں، لیکن جیسا محمد کے چاہنے والے ان کو چاہتے ہیں میں نے کسی کو نہیں پایا صلی اللہ علیہ وسلم. زید بن دسنہ کے اندر یہ بہادری کہاں سے آئی؟ اکیلا موحد تمام کفار کے نرغے میں، مشرکوں کے بیچ میں کھڑے ہو کر اس طرح کیوں دہاڑ رہا تھا شیر کی طرح؟ یہ جرأت اور بہادری کہاں سے اس میں آئی تھی؟ حالانکہ اسے یقین ہے کہ ابھی اس کا سر تن سے جدا ہونے والا ہے. میرے بھائیوں، کون سی طاقت اور پاور تھی جس نے اسے اکسایا کہ تو بہادری کے ساتھ جواب دے؟ بولو، توحید کی طاقت کہ ٹھیک ہے میری جان یہ چلی جائے لیکن میرا ٹھکانہ تو سلامت رہے. اللہ موجود ہے، وہ نا انصافی نہیں کر سکتا، وہ ضرور انصاف کرے گا. میرے بھائیوں، بہادری، شجاعت
ایک مومن میں ہونا ہی چاہیے اگر وہ موحد ہے، بھلے وہ فقیر ہو، امیر نہ ہو، بھلے وہ غریب ہو، مالدار نہ ہو، لیکن حق پر ہے، دلیل ہے اس کے ساتھ، تو اٹل رہنا کہ اس کا شعار ہونا چاہیے۔ نمبر 4، توحید اگر آپ کے پاس ہے تو اللہ پر بھروسہ آپ کا کامل طور سے ہونا چاہیے۔ حالات جیسے بھی آ جائیں، اچھے ہوں برے ہوں، خوشحالی ہو بدحالی ہو، تندرستی ہو یا بیماری ہو، تنگ دستی ہو یا خوشحالی ہو، حالات جیسے بھی آ جائیں، ایک موحد کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہر حال میں اللہ کو مشکل کشا سمجھنا چاہیے، اسی کو حاجت روا گرداننا چاہیے، برے حالات آ جائیں تب بھی اسی کی دہائی دینا چاہیے، اپنے گناہوں پر رونا چاہیے کہ اے اللہ خوشحالی بھی تو نے دیا تھا، اور اگر آج یہ برا حال ہے، بدحالی ہے، تجارت میں خسارہ ہے، نقصان ہے، جو بھی ہے، اے اللہ شاید یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے، اے اللہ ہم توبہ کر رہے ہیں، ہم تیرے اوپر مکمل بھروسہ رکھتے ہیں، تو ان گزرے ہوئے دنوں کو، ان کی خوشحالیوں کو پھر واپس لا سکتا ہے، اے اللہ ہماری توبہ قبول کر لے، ہمیں معاف کر دے، بدحالی دور کر کے ہمیں خوشحال بنا دے۔ توکل علی اللہ مضبوط ہونا چاہیے۔ اگر موحد آپ ہو، آپ میں توحید ہے، ہر حال میں اللہ پر بھروسہ، جیسے نبی کے صحابہ نے کیا تھا، اس لیے کہ قرآن کی آیت میں اللہ نے یہی امید دلائی ہے، مایوسی سے بچایا ہے۔ سورہ زمر سورۃ نمبر 39 کی آیت نمبر 53 پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ اللہ نے کیا کہا؟ اے نبی کہہ دو، میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کر ڈالا ہے، اللہ کی نافرمانی کر کے، مایوس نہ ہو اللہ کی رحمت سے، مایوسی کا شکار نہ ہو، توبہ کرو، اللہ توبہ کرنے والوں کو بخشتا ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ تو پھر میرے بھائی یہ آیت کتنا بڑا بیک اپ ہے، بڑے بڑے مجرموں ظالموں کے لیے زبردست بیک اپ ہے یہ کہ ظالم آج بھی اللہ کا دروازہ کھلا ہے، آج ذرا اس کے دربار میں حاضری دے کر عبادتیں کر کے گڑ گڑا کر معافی مانگ لے، کتنا بڑا جرم تیرا ہے، اللہ کی بخشش سے بڑا تو نہیں، اللہ معاف کر دے گا۔ میرے بھائیو، توکل علی اللہ مضبوط ہونا چاہیے آپ کا ہر حال میں۔ آج ہمارے اسٹوڈنٹس ایس ایس سی ایچ ایس سی کا امتحان دیتے ہیں، بورڈ کا ایگزام لکھ کر کے آتے ہیں، رزلٹ کا دن آیا، اللہ میں فیل ہو گیا، اب جینے کا مزہ ہی کیا، چلو اب جینے کا کیا مزہ۔ کتنے اسٹوڈنٹس ہیں جو جا کر خودکشی کرتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی ڈگریوں کو اپنا روزی رساں مان لیا، ڈگری ہوگی تو روزی آئے، انہوں نے اللہ کو رزاق نہیں مانا۔ لیکن میرے بھائیوں، صحابہ کیسے تھے؟ برے حالات آئے لیکن صبر کیا، اللہ سے توبہ کی، مایوس نہیں ہوئے، توکل علی اللہ کو پکڑ کے رکھا۔ کیسے؟ قرآن میں سورہ توبہ سورۃ نمبر 9 کی آیت نمبر 118 میں اس بات کا ذکر ہے کہ غزوہ تبوک جو 9 ہجری میں ہوئی، اس غزوے میں 3 صحابہ پیچھے رہ گئے تھے جو مجاہدین میں سے تھے، ہٹے کٹے طاقتور جوان۔ ان کے نام یہ ہیں: مرارہ بن ربی، کعب بن مالک، ہلال بن امیہ۔ یہ لوگ اس لیے رک گئے تھے مدینے میں، حالانکہ نبی نے بلایا تھا، نہیں گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ ہمارے کھجور کے باغات پکنے کو تیار ہیں، ہفتہ 2 ہفتہ رکیں گے تو کھجوریں کاٹ لیں گے، گوڈاؤن میں جمع کر دیں گے، اس کے بعد ہمارے پاس تو گھوڑے ہیں نا، ہمارے پاس تو اونٹ، شیپ آف دا ڈیزرٹ ہے، اس زمانے کی مرسیڈیز، اسے ہم دوڑاتے ہوئے ان کا ساتھ بھی لے لیں گے، جا کر جہاد میں بھی شریک ہو جائیں گے، ہماری تمام انگلیاں گھی میں لپٹی رہیں گی، یہاں کھجور بھی صحیح سالم اور جہاد میں جانے کا ثواب بھی۔ یہ سوچ کر رک گئے، ہفتہ 2 ہفتہ لمبا وقت گزار دیا انہوں نے، آج کھجور پکے، کل پکے، پرسوں پکے، دیکھتے رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مجاہدین وہ محاذ سر کر کے واپس مدینہ پہنچ گئے، اور ابھی یہ تینوں لوگ وہیں پر ہیں۔ کیا ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سزا دی ان کو، کیوں جانتے ہیں؟
غزوے یا جہاد میں جانے والا مجاہد اگر پیٹھ پھیر کر واپس پلٹے تو یہ چھوٹا گناہ ہے یا بڑا؟ کیا ہے میرے بھائیو؟ بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ۔ اس گناہ کبیرہ کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل بائیکاٹ کرا دیا۔ کوئی نہ ان سے سلام کرے، نہ ان کے سلام کا جواب تک دے، جواب تک دینا اللہ کے رسول نے منع فرما دیا۔ اللہ اکبر، کوئی بھی بات نہ کرے۔ کعب بن مالک شادی شدہ تھے، ان کی بیوی ان کے ساتھ رہ رہی تھی، پورا مدینہ بائیکاٹ تھا، بیوی تسلی دیتی تھی۔ لیکن ایک صبح کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایلچی آیا اور کہا، یعنی ایک صحابی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کعب اپنی بیوی کو اس کے میکے بھیج دو۔ اللہ، کیا کروں؟ طلاق دے دوں؟ نہیں، طلاق نہیں، بیوی بھی آج سے تمہیں بات نہیں کرے گی، وہ میکے جائے، اکیلے تمہیں رہنا ہے۔ اللہ اکبر، پوری مدینے کی سرزمین میں ایک بیوی جو غموں کا مداوا تھی، زخم کی مرہم پٹی کرنے والی تھی، غموں کو بھلانے والی، دلاسا دینے والی تھی، نبی نے اسے بھی دور کر دیا۔ میرے بھائیو جو شادی شدہ ہو، آپ اندازے کرو، اگر آپ کی بیوی واقعی وفادار ہے، وفا شعار ہے، وہ آپ کی مرضی کے مطابق چلنے والی ہے، اللہ والی ہے، ایک دن اگر روٹھ جائے، دن بھر مناتے رہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کو بھیج دیا، کہاں؟ میکے، نہیں، بات نہیں کر سکتی، یہ بھی بائیکاٹ۔ اللہ اکبر، ذرا سوچو کعب بن مالک کے دن کیسے گزرے ہوں گے، راتیں کیسی بسر ہوئی ہوں گی، کس طرح شادی شدہ انسان پریشان ہوا ہوگا۔ لیکن کیا کسی کعب بن مالک نے بھی سوچا کہ چلو میں بھی پھندے سے لٹک جاتا ہوں، کوئی مجھ سے بات نہیں کرتا، بیوی بھی مجھ سے چلی گئی، چلو میں نعوذ باللہ خودکشی کر لیتا ہوں؟ اللہ کی قسم یہ چیز ان کے یہاں تھی ہی نہیں۔ اللہ کے موحد بندے تھے، اپنے گناہوں پر روتے رہے، معافی مانگتے رہے، گڑ گڑاتے رہے، تہجد میں اٹھ کر کے اللہ سے معافی طلب کرتے رہے۔ ہوا یہ، ایک دن صبح کی نماز پڑھانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب بن مالک اور ان کے ساتھیوں کو بلایا، کہا کعب آ جاؤ، آ جاؤ، بائیکاٹ ختم ہو گیا ہے۔ کیا بات ہے اللہ کے رسول، اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی۔ اللہ نے جبریل کو آیات دے کر کے بھیجا ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 118، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ۔ لمبی آیت ہے، اس میں ہے کہ ان تینوں کو اللہ نے معاف کر دیا جو پیچھے رہ گئے تھے، جو اپنی جانوں سے تنگ آ گئے تھے، جانوں سے تنگ آ گئے تھے، کوئی ان سے بات چیت کرنے والا نہیں تھا۔ مدینے کی زمین کشادہ ہونے کے باوجود ان کے لیے سمٹ گئی، تنگ ہو گئی تھی، لیکن ایسے میں بھی اللہ پر بھروسے کا دامن نہیں چھوڑا، اللہ سے لگاتے رہے، اللہ کو یاد کرتے رہے، روتے رہے کہ جو اللہ خوشحالی لایا تھا اسی نے بدحالی کا شکار ہم کو بنایا ہے۔ اگر ہم توبہ کریں گے، روئیں گے تو اللہ معاف کر دے گا اور ہمیں خوشحال بنا دے گا۔ الحمدللہ اللہ نے توبہ سن لی، معاف کر دیا اور پھر سے خوشحالی واپس آ گئی۔ جوانوں خودکشی مت کرو۔ آج تو تمہارا حال یہ ہے کہ کسی پر نظر پڑ گئی، ابو شادی میری وہاں کر دو، امی میں نے چن لیا ہے، اگر نہیں ہوگی تو میں جا کر زہر پی لوں گا۔ یہ ہمارے جوانوں کا ایمان ہے۔ اللہ اکبر، شادی میرے بھائیو اس کے لیے زمین اتنی کشادہ ہے، لیکن بس ایک کے لیے اپنی جان دینے کو تیار ہو، یہ ایمان ہے، یہ توحید ہے۔ کچی ہے تمہاری توحید، ذرا سوچو کیا کر رہے ہو، تمہاری سوچ و فکر کیا ہے، کہاں کہاں گمراہ ہو رہے ہو۔ یہ توحید کی کمزوری ہے۔ جہاں بھی توحید کمزور ہوگی یا توحید نہیں ہوگی وہاں یہی حالات آئیں گے۔ آپ نے یورپ، امریکہ اور وہ ممالک جنہوں نے اپنی کرنسیوں کو اپنا خدا بنا لیا تھا، جو ان پر تکیہ کر کے بیٹھ گئے تھے، آپ نے نہیں دیکھا ان کی حالت کہ جب ان کے یہاں کرنسیاں ڈاؤن ہوئیں، فائنانشیل کرائسس آ گئے، چلتی پھرتی دکانیں بیٹھ گئیں،
کمپنیاں ڈھیر ہو گئی اور تمام عمال نکال دیے گئے، ان کی سیلری تک کا پیسہ نہیں آ رہا ہے۔ ایسے میں کتنے ڈاکٹروں نے خودکشی کی، کتنے انجینئرز نے خودکشی کی، کتنے اچھے اچھے تاجروں نے خودکشی کر ڈالی کہ اب تو ہم اپنی لائف اسٹائل کو مینٹین نہیں کر پائیں گے، ہماری تجارت ٹھپ ہو گئی ہے، تو چلو اپنی جان اس کے حوالے کر دو، پھندوں سے لٹک کر کے جان دے۔ کیوں؟ توحید نہیں تھی۔ اگر یہ توحید ہوتی کبھی ایسا نہ کرتے، کیونکہ کعب بن مالک نے ایسا نہیں کیا۔ اللہ تعالی ہمیں توحید کو اپنانے اور توحید پر مر مٹنے والا ہمیں بنا دے۔ اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر قائم رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو اسی ایمان اور توحید پر ہو۔ لیکن کیا میں توحید والوں جاتے جاتے خوشخبری آپ کو سنا دوں؟ جو خوشخبری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی تھی۔ کیا ہے وہ خوشخبری؟ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں گئے تو اللہ نے 3 تحفے دیے۔ معراج میں 3 تحفہ۔ پہلا تحفہ کیا ہے بھائی؟ بولو۔ نماز۔ نمازیں پہلے 50 تھیں، موسیٰ علیہ السلام واپس کرتے گئے تو 5 ہو گئی، اور اب یہی 5 پڑھنے پر 50 وقت کا ثواب اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ لیکن آج ہماری 5 بھی ادا نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نمازی بنائے۔ نمبر 2، خواتیم سورۃ البقرہ۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، اس سے آخر تک یہ 2 آیتیں اللہ نے براہ راست نبی کو وہاں عطا فرمائی، تحفہ۔ نمبر 3، تیسری خوشخبری سن لو، یہی بشارت میں سنانا چاہتا ہوں۔ توحید والو اپنی توحید کو سنبھال لو۔ اللہ شیئا دخل الجنہ، جو کوئی مر کر کے اس حال میں میرے پاس آئے گا کہ اس نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا ہوگا، اس کے لیے جنت ہے۔ اللہ اکبر۔ توحید لے کر جاؤ، اللہ رب العالمین جنت میں داخلہ دینے کو تیار ہے۔ لیکن آئے رے مسلمانوں، تم نے آج مشکل کشا کسی اور کو بنا لیا، حاجت روا کسی دوسرے کو بنا لیا، غریب نواز کسی اور کو سمجھ بیٹھے، داتا کسی اور کو مان لیا، اور یہ تمام حاجت روائی کرنے والا جو کام اللہ کا ہے تم نے انسانوں کو سونپ دیے۔ بھلا بتاؤ کون سا منہ لے کر کے تم اللہ سے جنت مانگو گے؟ آؤ، اگر جنت چاہیے تو شرک سے توبہ کر لو۔ نہ یہ مزار دے سکتے ہیں، نہ یہ قبر والا دے سکتا ہے، اگر دے سکتا ہے تو قبر والے میں جو دفن ہے اس کا اللہ دے سکتا ہے۔ ان قبروں میں جو مدفون ہیں، جن کے وہ محتاج تھے، وہی اللہ جو انہیں دیا کرتا تھا وہی ہمیں دے سکتا ہے، وہی ہماری مشکل کشائی کر سکتا ہے، وہی ہمیں بیٹے بیٹیاں دیتا ہے، وہی ہم سے چھین بھی لیتا ہے، وہی ہمیں روزیاں زیادہ دیتا ہے، وہی کسی کو کم کر دیتا ہے، وہی کسی سے چاہتا ہے تو نعمتیں چھین لیتا ہے، کسے چاہتا ہے دے دیتا ہے۔ آؤ اسی سے لو لگا لو، توحید کا دم بھرنے والے بن جاؤ، اور امید رکھو کہ اللہ رب العالمین نے موحدین کے لیے جنت رکھی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچا پکا موحد بن کر اس دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا فرما لیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انا نتوسل الیک باسمائک الحسنى وصفاتک العلیٰ، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، فانصرنا على القوم الكافرين، فانصرنا على القوم الكافرين۔ يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، برحمتك نستغيث، برحمتك نستغيث۔ اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار، ونعوذ بك من النار،
ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من عذاب جهنم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على النبي الكريم والحمد لله رب العالمين.